بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ولاگ میں بھی جو موجودہ بجٹ ہے جو ابھی پاس ہونے کے مراحل میں ہے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، 60 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں ان کی ویلفیئر کے بارے میں سوچنا، ان کی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنا، ان کے بڑھاپے کے بارے میں سوچنا، ان کی اس عمر کے بارے میں سوچنا، اس عمر کے دور کے بارے میں سوچنا جس میں انسان کام کرنے کی صلاحیت اس میں کم ہو جاتی ہے، وہ روزگار کے معاملات میں تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کی جو ویلفیئر سٹیٹس ہیں وہ اپنے 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو، عام شہریوں کو پینشن دیتی ہے سوشل سیکیورٹی الاؤنس کی صورت میں یا سوشل ویلفیئر الاؤنس کی صورت میں۔ لیکن ہمارے پاکستان میں چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومتیں ہوں، یہ تمام حکومتیں اپنے اپنے صوبائی ملازمین کو پینشن کی ایک سہولت دیتی ہیں، لیکن عام شہریوں کے لیے ان کی کوئی ترجیحات نہیں ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، اور کم از کم 3 بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں۔ مثلاً جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، KPK میں PTI کی حکومت ہے، پنجاب میں PMLN کی حکومت ہے۔ ان تمام صوبائی حکومتوں نے اپنے اپنے سرکاری ملازمین جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی پینشن کے لیے رقومات رکھی ہیں۔ وفاق نے تقریباً 1100 ارب روپے وفاقی ملازمین کی پینشن کے لیے رکھے ہیں، تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں۔ وفاقی حکومت نے تقریباً 800 کچھ ارب روپے، تقریباً 900 ارب کے قریب BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رکھے ہیں۔ بنیادی طور پر جو BISP کا پروگرام ہے یہ صوبائی حکومتوں کو شروع کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر جو بنایا گیا ہے قانون BISP کا، اس میں یہ ہے کہ یہ غربت کے خاتمے میں مدد ہوگی، لیکن غربت کے خاتمے میں مدد تو ایک مختلف چیز ہے۔ یہ عادی ہو چکی ہیں جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریاست سے پیسے وصول کر رہے ہیں، یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں۔ اگر ان کو دینا ہی مقصد ہے، اگر ان کو نقد کیش کی صورت میں ان کی مدد کرنا ہی مقصد ہے تو پھر یہ سیاسی حکومتوں کی ذمہ داری، جو صوبائی حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے، کیونکہ صوبے ہی ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبائی دائرہ اختیار میں عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے، عوام کو روزگار کی فراہمی کے لیے کام کریں گے۔ 18ویں ترمیم، جس کا پیپلز پارٹی بہت زیادہ ذکر کرتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو NFC ایوارڈ ہے، نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے، جس کے ذریعے روپے پیسے کی تقسیم کی جاتی ہے صوبوں میں اور صوبوں کو بااختیار بنایا گیا ہے، تو وہی پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ کے بارے میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں وفاق پر کیوں بوجھ ڈالتی ہے؟ یہ 18ویں آئینی ترمیم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ سارا جو ذمہ داری ہے وہ وفاق کے اوپر ڈال دیں، غربت کی، اور جو پاورٹی لائن سے لوگ نیچے ہیں ان کی ساری ذمہ داری بھی وفاق پر ڈال دیں، صوبوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حالانکہ صوبوں کو پہلے کی نسبت بہت زیادہ فنڈز مل رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاست اور ریاست کی اکائیاں یعنی صوبے وہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے سوچیں، لیکن 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے سوچنا نہ پیپلز پارٹی نے ہے، نہ ہی PMLN نے ہے، نہ ہی PTI نے ہے۔
کیونکہ اگر یہ سوچیں گے تو ان کو 60 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی الاؤنس دینا پڑے گا. اگر یہ سوشل سیکیورٹی الاؤنس دیں گے تو ان کو بجٹ نئے سرے سے ترتیب دینا پڑے گا. اب جو 2026 اور 27 کا بجٹ ہے وہ آ چکا ہے، اس میں سوشل سیکیورٹی الاؤنس یا سوشل ویلفیئر الاؤنس کی کوئی رقم 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے نہیں رکھی گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں اگر عام لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم بہت جلد ان لوگوں کی آواز بن کر سیاسی جماعتوں کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے صوبے میں جو 60 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی الاؤنس دیں. جس طریقے سے یہی صوبائی حکومتیں اپنے جو صوبائی ملازمین ہیں، جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں اور جن کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں، جس طریقے سے یہ ان لوگوں کو پینشن دے رہے ہیں. سرکاری ملازم اور ایک عام شہری میں صرف اور صرف اتنا فرق ہے کہ وہ سرکاری ملازمت کر رہا ہے اور سروسز دے رہا ہے، اور جو عام شہری ہے 60 سال سے زائد عمر کا، اس نے اپنی زندگی کے 60 سال ریاست کو کما کر دیے ہیں اور ریاست سے کچھ لیا نہیں ہے. حالانکہ اس کا حق بنتا ہے کہ ریاست اس کو دے، لیکن اس نے ریاست سے کبھی کچھ لیا نہیں ہے. اور ابھی تک نہ تو ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ کوشش کی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی عام عوام نے اس بارے میں سوچا ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ 60 سال سے زائد اگر ان کی عمر ہو گئی ہے اور وہ کمانے کے قابل نہیں رہے، جب 62 سال ان کی عمر ہوگی اور وہ کمانے کے قابل نہیں رہے، ان کا کوئی مستقل روزگار نہیں ہے، تو ریاست ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے علاج معالجے کے لیے سوچے، ان کو ویلفیئر الاؤنس دے، ان کو اتنا خرچہ گزارا الاؤنس دے جس کو سوشل سیکیورٹی الاؤنس کہا جاتا ہے، تاکہ وہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہ رہیں. آج کل کے جو حالات ہیں ہماری ریاست میں، جو ہماری معیشت کے، جو ہماری گھروں کی معیشت کے حالات ہیں، اس میں شاید اولاد بھی اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے لک آفٹر نہیں کرتی جس طریقے سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ ہمارا رواج تھا، ہمارے معاشرے کا رواج تھا. معاشرے کے رواج کے تحت تو ہم نے پیرنٹس کو جو بھی خدمت کر سکتے تھے کی ہے، لیکن شاید اب آئندہ آنے والی نسل اپنے پیرنٹس کی یا 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی وہ خدمت نہ کر سکیں. اب یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. ویلفیئر اسٹیٹ میں ہر شہری، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، اس کی ذمہ داری ریاست پر ہوتی ہے. مثلا بچوں کے لیے تعلیم، نوجوانوں کے لیے روزگار اور بوڑھے افراد کے لیے سوشل سیکیورٹی الاؤنس. یہ ہماری صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ سارا برڈن وفاق پر ڈال کر، سندھ کی صوبائی حکومت اگر سارا برڈن یہ سمجھتی ہے کہ وفاق پر ڈالنا چاہیے، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے دائرہ اختیار میں موجود، اپنی صوبائی حکومت کے حدود میں موجود، اگر اس نے 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی لک آفٹر نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ اسی طریقے سے بلوچستان ہے، اسی طریقے سے پنجاب ہے، اسی طریقے سے KPK ہے. اب KPK پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ان میں اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ 3 سیاسی جماعتوں کی ہے: پیپلز پارٹی، PTI اور PMLN. کیا عوام یا انہی جماعتوں کے ووٹرز ان سے یہ پوچھنا پسند کریں گے کہ جناب آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں، آپ ہماری نمائندہ سیاسی جماعت ہیں، آپ نے 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے اپنے منشور میں یا اپنے بجٹ میں کیا چیز رکھی ہے؟ چلیں فرض کریں اس بجٹ میں نہیں رکھی، تو آئندہ بجٹ کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ وہ پلان آپ اپنی سیاسی جماعت سے پوچھیں. یہ آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہونا چاہیے. آپ کو حق اسی وقت ملے گا جب آپ مانگیں گے. اگر آپ اپنا حق نہیں مانگ سکتے، 60 سال سے زائد عمر کے افراد اگر اپنا حق نہیں مانگیں گے، تو ریاست یا ان کی سیاسی جماعتیں ان کو کسی بھی طریقے سے کوئی ریلیف دینے کی کوشش بھی نہیں کریں گی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی
جو پچھلے 15 یا 20 سالوں کی جو کارکردگی ہے اس میں کسی جگہ پر انہوں نے 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کوئی خاص چیز رکھی ہے؟ مثلا ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے نوجوانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا پی ایم ایل این جو ہے اس نے اپنا یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ دیے ہیں بچوں کو، اٹریکٹ کیا ہے. پی ٹی آئی جو ہے اس نے نوجوانوں کو ویسے ہی اس کی اٹریکشن بہت زیادہ ہے، عمران خان صاحب کی صورت میں تمام نوجوان ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے بھی نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے بھی نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ صرف اور صرف غریبوں کو بار بار غریبوں کا نام لے کر پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے کہ غریبوں کا نام لے کر یہ ان کو مدد دینے کی کوشش کرتی ہے، جیسے BISP ہے. لیکن اس مدد دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں، آپ ان کے روزگار کے لیے کام کریں. پھر پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ ان کو سرکاری نوکریاں دے دیں، اور پہلے ہی سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کی تنخواہیں اور ان کی پینشن، جیسے ہم نے پہلے عرض کی، پورا کرنا ریاست کے لیے مشکل ہو چکا ہے. ریاست شاید پبلک سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں اتنی نوکریاں نہیں دے سکتی. کیا ان سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ روزگار کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے کوئی ایسا پلان عوام کے سامنے رکھے جس سے ان کو روزگار مل سکے؟ ہم دوبارہ وہیں پر آتے ہیں کہ جو 60 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جو عام شہری ہیں. سرکاری ملازم تو ریاست نے اپنے کھاتے میں لے لیے کہ جناب ہم ان کو پینشن دیں گے، لیکن جو عام شہری ہیں جو 60 سال سے زائد عمر کے ہیں وہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کی ضروریات نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کو اولڈ ایج بینیفٹس نہیں ملنے چاہیے؟ اگر سرکاری ملازمین کو اولڈ ایج بینیفٹس کی صورت میں پینشن مل سکتی ہے تو عام شہری کو کیوں نہیں؟ یہ سوال ہر سیاسی جماعت نے ہر سیاسی جماعت کے ووٹر نے اپنی سیاسی جماعت سے پوچھنا ہے. دیکھیں 3 ہی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ 3 ہی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں حکومت کر رہی ہیں، لیکن ان تینوں سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں 60 سال سے زائد عمر کے عام شہری نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف جو جذباتی نعرے ہیں انہی کی بنیاد پر ابھی تک حکومت کر رہی ہیں، اور پچھلے کافی عرصے سے کر رہی ہیں. 14-15 سال پی ٹی آئی صوبہ سرحد میں حکومت کر رہی ہے، KPK میں حکومت کر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں، PMLN پنجاب میں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں کر رہی ہے. پچھلے 14-15 سالوں سے یا 20 سالوں سے یہ لوگ حکومت میں ہیں، لیکن انہوں نے عام شہریوں کے لیے جن کی عمر 60 سال سے زائد ہے اور وہ سرکاری ملازم نہیں ہیں ان کے لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں سوچا. یہاں پر ہم آج کا اپنا ویلاگ ختم کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس دفعہ نہ صحیح اگلی دفعہ ہم بجٹ سے پہلے ایک ایسا ماحول سیاسی جماعتوں کو دے سکیں، سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھ سکیں، جس کے بعد وہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے. تھینک یو ویری مچ.